سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. پوچھ دیکھو اولاد یعقوب سے ہم نے انہیں کتنی ہی روشن نشانیاں دی، اور ایسا شخص جو بدل ڈالتا ہے اللہ کی نعمت کو اس کے آنے کے بعد تو بے شک اللہ کا عذاب سخت ہے. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. آراستہ کر دی گئی کافر لوگوں کے لیے دنیا کی زندگی، اور وہ ایمان والوں سے مذاق کرتے ہیں، حالانکہ وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا قیامت کے دن ان سے بہت بلند ہوں گے، اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حد بے حساب. نمازیوں، متقیوں، پرہیزگاروں، بیبیوں، پیاریوں، اور آپ کو ایک کہانی بتاؤں. رب کائنات نے کہا ایک کافر کی زندگی ہے، ایک مسلمان کی زندگی ہے. زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، کافر کی زندگی دنیا میں رہتے ہوئے مسلمانوں کی بنسبت بڑی زیادہ رنگین ہوتی ہے، مزین ہوتی ہے، مزیدار ہوتی ہے. ہر گناہ اس میں، ہر دنیاوی راحت اس میں. مومن بندہ بنسبت ان کے ذرا کم ہوتا ہے. وجہ یہ ہے، مولا وجہ کیا ہے؟ کہا وجہ یہ ہے کہ ہم نے مومن کا سرمایہ آخرت میں سنبھالا ہوا ہے. دنیا میں اس طرح ہم دے دیتے ہیں جس سے اس کی زندگی سہنی چل جائے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ یہ آخرت میں کہیں مار نہ کھائے. اس کی نیکیوں کا بدلہ ہم نے ادھر سنبھالا ہوتا ہے. والذین اتقوا فوقہم یوم القیامہ. ان کے پاس تو یہ کچھ ہے نا، جب یہ دونوں اللہ کے پاس قیامت کو پہنچیں گے تو رب کائنات نے کہا کہ مسلمان کو جو ملے گا وہ ایسے ہوگا کہ فوقہم، وہ بڑی اونچائیوں پر ہے مسلمان، اور کافر بہت نیچے پستی اور ذلت میں نظر آئیں گے. اس لیے حضور نے اعلان کر دیا، صاف صاف اعلان کر دیا، الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر. دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، کافروں کے لیے جنت ہے. یہاں بس جیسے تیسے گزارا چلا لو تو بس اللہ تمہیں جنت نصیب فرمائے گا. جنت میں پھر سب کچھ وہ ہوگا جو تم چاہو گے، جو تمہاری چاہت ہو سکتی ہے ہم نے وہ سارا تمہارے لیے رکھا ہوا ہے. زندگیاں تو کافی ساری کٹ گئی ہیں، کافی کٹ گئی ہیں. مجھ جیسے بندے کی 39 سال کٹ گئی، 40ویں میں داخل ہونے والا ہوں. آپ میں سے کوئی 40، 45، 50. آپ میرا خیال ہے کہ وہ رخت سفر باندھنا چاہیے. مسلمان تو ہر لحظہ تیار ہوتا ہے، کچھ تیاری کرنی چاہیے کہ اے میرے اللہ ٹھیک ہے، اب جیسا یہاں تھا، جہاں جیسا ہو گیا سو ہو گیا، مہربانی فرما یہاں بھی. واہ کتنا سونا بیان ہے، کتنا سونا بیان ہے. کہو نا مولا ادھر بھی خوب دے تو ادھر بھی خوب دے. چلو ادھر اتنا تو ہم دیں گے ہی نا جس سے تمہارا گزارا چل جائے، اتنا تو ہم دے ہی دیں گے. کافروں کی زندگی دیکھ کر کے تو اتنے اندر سے مرعوب نہ ہوا کرو. کتنے مسلمانوں کو میں نے دیکھا، اب میں کن الفاظ سے یہ بات بیان کروں کہ وہ کافروں کی خوبصورت زندگی دیکھ کر کے جب انگلینڈ جاتے ہیں، جرمنی جاتے ہیں، جاپان جاتے ہیں، امریکہ جاتے ہیں تو بہت سارے کپڑے انہی کے پہن لیتے ہیں. زندگی گزارنے کے بہت سارے کپڑے انہی کے پہن لیتے ہیں، ویسا بننا چاہتے ہیں. نماز ان کے وجود سے گئی. مجھے ایک بندے نے خود کہا میرا ماما جی اس کی عمر 57 سال ہو گئی ہے لیکن اسے ابھی تک سیدھا کلمہ نہیں آتا. زندگی اس کی باہر گزری ہے. میرے بھائی کیا فائدہ ہوا؟ اب آخر کار تو مر ہی جانا. بڑے بڑے بادشاہ مر گئے، اتنا کچھ تو ساتھ لے لو کہ قبر میں جاؤ تو پہلی رات تو آسان گزرے. پہلی رات تو آسان گزرے میرے دوستو. یقین جانو جس کی پہلی رات آسان ہوگی باقی بھی آسان ہی ہوگی. پہلی اسی کی آسان ہوگی جو جواب دے گا. تو قبر کی پہلی رات تو آسان، اتنا کو تو ساتھ سامان لے لو کہ جاتے کچھ نہ کچھ گزارا ہو سکے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. سارے لوگ ایک ہی امت تھے، پھر مبعوث فرمایا اللہ نے انبیاء کو خوشخبری سنانے والے اور عواقب امور سے آگاہ کرنے والے، اور نازل کیا ان کے ساتھ کتاب کو سچ ہی سچ تاکہ وہ فیصلہ فرمایا کریں لوگوں کے درمیان ان میں جس میں وہ اختلاف میں پڑ گئے. اور کتاب میں کس نے اختلاف کرنا تھا سوائے ان لوگوں کے جو کتاب دیے گئے. اس کے بعد ان کے پاس روشن تعلیمات آئیں، اصل میں تو ان کی آپس میں ہی ہٹ درمیاں تھی. پھر ہدایت فرما دی اللہ نے ایمان والوں کو حق کی اپنے خاص اذن سے ان امور کی جن میں دوسرے اختلاف کر رہے تھے، اور اللہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ کی ہدایت عطا فرماتا ہے. ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. کہ تم خیال کرتے ہو کہ جنت میں یوں ہی داخل ہو جاؤ گے حالانکہ تمہیں وہ کچھ پیش نہیں آیا جیسا کہ تم سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو پیش آیا تھا.
پہنچی ان کو تنگ دستی اور طرح طرح کی تکلیفیں، انہیں ہلا کر رکھ دیا گیا، یہاں تک کہ عرض کرنے لگے رسول اور ان کے ساتھی جو ایمان لائے تھے، جانے کون سا وقت ہوگا کہ نصرت الہی یاوری فرمائے گی۔ سن رکھو کہ اللہ کی مدد یقیناً قریب ہوتی ہے۔ اسی بات کو رب کائنات نے ایک مقام پر کہا، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، لوگ کیا یہ گمان کرتے ہیں کہ کلمہ پڑھیں گے بس جائیں گے جنت میں، انہیں آزماؤں گا نہیں میں؟ کیا لوگ اس خیال میں ہیں؟ آزماؤں گا، اور ایسا شدید آزماؤں گا انہیں ان کے ایمان میں کہ الفاظ سنو، پہلے نبیوں پر اور امتیوں پر آزمائش اتنی شدید ہوئی، زلزلو، ان کے جسموں میں جیسے زلزلہ آ گیا، یہاں تک کہہ اٹھے کہ اے اللہ وہ لحظہ کب آئے گا کہ تو ہماری مدد فرمائے گا۔ انہیں تو ہلا کر رکھ دیا گیا، اور تم کیا اس چکر میں ہو کہ تمہیں آسانی سے جنت مل جائے گی؟ جنت ملنی ہے پر آسانی سے نہیں، یہاں کبھی کربلا سے بھی گزرنا پڑتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ بہت بڑی تصویر میں نے سامنے رکھ دی ہے۔ یہاں سرکار دو عالم ہو تو طائف کے حالات دیکھ لو، یہاں پھر اس کے بعد آ جاؤ تو کربلا کے حالات دیکھ لو۔ تو یہ ہر دور کے مسلمان، میرے حضور نے فیصلہ کر دیا، جو میرے جتنا قریب ہوگا اس کی آزمائشیں اتنی زیادہ ہوں گی۔ میرے حضور یہ تو بتائیں آزمائشیں آتی کیوں ہیں؟ میں جس کی آزمائشیں جتنی زیادہ ہوں گی، جنت میں وہ اس کے درجے اتنے زیادہ ہوں گے تو ادھر بھی وہ اتنا ہی میرے قریب ہوگا۔ بھائی حضور کا تو سب سے اونچا درجہ ہے، تو پھر جس کے درجے زیادہ ہوں گے وہ ادھر بھی اتنا ہی میرے قریب ہوا۔ تو پھر بس یہ پی جاؤ، جو دنیا کے معاملات ہیں پی جاؤ، تو ادھر بھی اللہ تعالیٰ تمہیں میرے پھر قریب کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل وما تفعلوا من خیر فإن اللہ به علیم۔ پوچھتے ہیں آپ سے کہ کیا چیز وہ خرچ کریں، فرما دیں آپ کہ جو مال بھی تم خرچ کرنا چاہو تو وہ حق ہے ماں باپ کا اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کا، اور تم جو بھی نیکی کرتے ہو یقیناً اللہ اس کا خوب علم رکھنے والا ہوتا ہے۔ دو باتیں پوچھی گئی، اللہ تعالیٰ حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ ہم کیا خرچ کریں؟ میرے حضور نے پہلا جواب قرآن کے الفاظ میں یوں دیا، من خیر، توجہ، جب بھی خرچ کرو حلال خرچ کرو، من خیر، جو حلال ہے وہ خرچ کرو، حرام کا ثواب نہیں الٹا وبال ہے، جو خرچ کرو حلال خرچ کرو۔ پھر کہا خرچ کرنے کے بارے میں نوجوانوں سنو غور سے، سب مرد غور کے ساتھ سنو، اللہ تمہارا بھلا کرے۔ خرچ کرو تو شروع کہاں سے کرو؟ کہا والدین کو کھلاؤ، جو قریبی رشتہ دار ہیں بیوی بچے انہیں کھلاؤ، اس کے بعد جو یتیم مسکین باہر والے ہیں انہیں کھلاؤ، پھر اگر کوئی مسافر مل جائے تو اسے کھلاؤ۔ پہلے گھر پیسہ خرچ کیا کرو، اپنے والدین کو کھلایا کرو سب سے پہلے۔ بیوی بچے ہونے کے باوجود قرآن نے کہا والوالدین، پہلے ماں پیو کو کھلاؤ۔ اے کاش کہ ہمارے نوجوان سمجھ جائیں اور قیامت کی نشانی بننے سے بچ جائیں۔ حضور نے فرمایا تھا بیویوں کی وجہ سے ماؤں کو ہٹا دیا جائے گا، دوستوں کی وجہ سے باپوں کو پیچھے کر دیا جائے گا۔ اے اللہ میرے ان نوجوانوں کو اپنی ماں اور باپ کی قدر دے دے۔ انہیں پتہ نہیں ہے کہ ماں اور باپ یہ گوشت کا، وہ ہڈیوں اور گوشت کا پنجر نہیں ہے، یہ اللہ کی رحمت کا خزانہ ہے اور اللہ کی رحمت کی گٹھڑی ہے جو 24 گھنٹے ان کے گھر پڑی ہوئی ہے۔ ترتیب یاد رکھو، ترتیب۔ ایک بندے کے بارے میں مجھے علم میں آیا کہ اس کو نا اگر کسی عورت کا خاوند فوت ہو جائے تو اس سے ہمدردی بڑی پیدا ہوتی ہے۔ مانا یہ تھا عورتوں کو کھلاتا رہتا ہے اور اس کے گھر کی بیوی سخت پریشان، علامہ صاحب سمجھاؤ اسے، میں اس کی بیوی ہوں تو مجھے دیتا نہیں، اوروں کو دیتا رہتا ہے۔ نہ، غلط بات ہے، نظریں بچاؤ اپنی، کھینچو اپنے آپ کو، پہلے اپنی بیویوں کے حق ادا کرو، پہلے والدین کو نبھاؤ، پہلے اس کے بعد بچے تو رشتہ داروں کو نبھاؤ، پھر اگر کھلے خزانے ہیں تو جس کو مرضی دیتے رہو۔ یہ کیا بات ہوئی کہ بیوی بچے گھر میں اپنے حقوق کے لیے بلکتے رہیں، ماں باپ دوائی کے لیے ترستے رہیں، اور تمہارے خزانوں کے منہ صف بولو تو لڑکیوں کے لیے کھلے رہیں؟ میں غلط نہیں کہتا، میں جو جملہ میں نے پایا وہی ہے۔ عشق مشوقیاں کرتے پھرو، لڑکیوں کو بیلنس کرواتے پھرو، اور ان کے لیے تمہارے خزانوں کے منہ کھلے رہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں نے صاف کھول کر آپ کو بتا دیا، اللہ تعالی ہمیں بچائے۔ آخر میں ریکویسٹ کرتا ہوں اللہ تعالی ہمیں سنبھال لے، ہمیں بچا لے۔ ہمارا پیسہ سارا اپنے گھر والوں کے لیے پہلے، بعد میں پھر ترتیب رب کائنات نے ارشاد فرمائی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ تم پر قتال فرض کر دیا گیا ہے اور حال یہ ہے کہ تمہیں وہ سخت ناپسند ہے، اور عجب نہیں کہ تم کسی چیز کو مکروہ جانو اور وہ تمہارے لیے باعث خیر ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ٹوٹ کر چاہو اور وہ تمہارے حق میں بری ہو، اور یہ شان تو اللہ کی ہے کہ وہ جانتا ہے، اس کے مقابلہ میں تم نہیں جان سکتے۔ خوبصورت بات یاد کر لو، کئی بار ہم سمجھتے ہیں کہ یوں ہوگا تو اچھا ہے،
میں یہ کاروبار کرنے لگا ہوں, مجھے بڑا سے پروفٹ نظر آ رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے تمہیں نظر آ رہا ہے, میں تو دیکھ رہا ہوں کہ کچھ بھی نہیں ہے تمہارے لیے. اور بعض کا تم کہتے ہو یار اگر میں نے یہ کام کیا نا, کوئی سا زندگی کا کام, تو یہ خطرناک ہے, میں یہ نہیں کروں گا. اللہ کہتا ہے ہمیں تو اس میں بڑی خیر نظر آ رہی ہے, لہٰذا مولا پھر ہم کیا کریں؟ کہا ایسا کیا کرو, کہا کرو وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ, مولا میرے سارے کام تیرے ہی حوالے ہیں, جو میرے لیے ٹھیک ہے میری رہنمائی ادھر کر دے. بعض مشائخ صوفیہ یوں دعا کرتے ہیں, مثلا نوجوان کہتے ہیں پیر جی, شاہ جی, بزرگو, بابا جی دعا کرو میں انگلینڈ میں ویزا لگے گا 6. وہ کہتے ہیں اے اللہ جو اس کے لیے بہتر ہے عطا فرما. انہیں مزہ ہی نہیں آتا, وہ کہتے ہیں نہیں آپ یہ کہو کہ اسے انگلینڈ بھیج. وہ کہتے ہیں بچے میں نے تیرے لیے بڑی سونی دعا کر دی ہے, اے اللہ ہم نہیں جانتے کہ اس کا انگلینڈ جانا بہتر ہے کہ یہاں رہنا بہتر ہے. وہ کہتے ہیں نہیں پیر جی آخو نا کہ انگلینڈ جاوے. تو میرا خیال ہے کہ بڑا خوبصورت مقام ہے قرآن کا. اللہ جو تمہارے لیے کرے گا اچھا ہوگا, تو بس اعتماد بھی تو رکھو نا اللہ کی ذات پر, یقین بھی تو رکھو نا کہ اللہ ہمارے لیے بہتر ہی کرے گا. بعض اوقات واقعی یقین جانو کہ لگتا ہے کہ اب میں کیا کروں گا, میں تو مارا ہی گیا واقعی پھر, لیکن اس میں اللہ کی خاص مہربانی ہوتی ہے. میں اپنی تاریخ کا کوئی ورق دہراتا نہیں کہیں کسی کے دل میں صدمہ نہ آ جائے, صرف اس لیے, ورنہ وہ ہر انسان کی زندگی میں ایسے لمحات ہوتے ہیں کہ ہے میرے اللہ میں کیا کروں, یوں لگا, لیکن اس کے پیچھے کہیں خیر چھپی ہوتی ہے.